ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک ساتھی کسی غیر ملک میں تشریف لے گئے تھے، واپس آئے۔ یہ بات ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ خود سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم غیر ملک میں تھے تو ہماری ملاقات ایک عیسائی پادری کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے جب ہماری حالت اور کیفیت دیکھی تو کہنے لگا کہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے مسلمان دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو کبھی بھی یہ مظلوم اور مقہور بن کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ دنیا کے فاتح بن کر زندگی گزاریں۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، اور وہ عجیب بات میرے خیال میں ہم سب کے لیے ہے، اور وہ یہ بات کہی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جتنا جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں بھی اسی طرح حاضر ہونا شروع ہو جائیں تو زیادہ دن نہیں گزریں گے، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ اگر ایک عیسائی یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کا تعلق انسان کے حالات کے ساتھ ہے، تو مجھے بتائیے ایک مسلمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا تعلق، اس کے اعمال کا تعلق حالات کے ساتھ ضرور ہے۔ ایک اور دلیل سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اگر تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں تو تم اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ تمہارا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ظالم حکمرانوں کی بجائے تمہیں نیک حکمران عطا فرما دیں گے۔ تو حالات کے ساتھ تعلق بنا یا نہ بنا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ظالم حکمران تھا، ہم تو یہی کرتے ہیں نا، روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے احتجاج کر لیا، ہم نے دکانیں بند کر لیں، ہم نے ان کو گالیاں دے دیں، ان کو برا بھلا کہہ دیا، میٹنگوں کے اندر بیٹھ کر آپس میں گپیں لگا کر ان کی یہ برائی، ان کی یہ برائی، ان کے یہ کرتوت، ان کے یہ کرتوت کہہ کے بات کو چھڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ عمل کا حل یہ نہیں ہے، حالات کی پریشانی کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ تمہارے حکمرانوں کو بھی درست فرما دے گا۔ تو اعمال کا تعلق حالات کے ساتھ بنا یا نہیں بنا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھیے یہ مہنگائیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اسی طرح بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ آپ سوچیں کہ حکمران کے تبدیل ہونے سے مہنگائی ختم ہو جائے یا حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ویسے کہنے کو تو ہم سب کہہ دیتے ہیں، جس سے بھی پوچھ لیں وہی یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے ہی عملوں کی شامت ہے، ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے صرف اتنی بات کہہ لینے سے معاملہ درست ہو جاتا ہے؟ اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی کے اندر اگر 100 گناہ تھے، اب حالات اس قدر خراب آئے ہیں تو میں نے کتنے گناہ چھوڑے ہیں؟ یہ تو پھر اگر نہیں چھوڑے تو پھر تو زبانی صرف جمع خرچ ہے، صرف زبانی دعوے ہیں، حقیقت تو پھر اس کی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہوں تو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے، روشنی سے روشنی پھیلا کرتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو روشن کریں گے، روشنی پھیلے گی اور اپنے آپ کو درست کرے گا، مزید روشنی پھیلے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا